سید محمد باز عسکری، فرزند فخر ذاکر سید فخر عباس۔ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وآبک متعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب محمد و آل محمد۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ صلوات بلند آواز سے۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاء اللہ کافی حضرات بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پر لعنت، لعنت۔ مقدمہ جناب سیدہ میں گواہ بن کر صلوات پڑھنا۔ دعا ہے خالق کائنات محمد و آل محمد کا عظیم خالق، بانیان مجلس کا یہ فرش عزا بچھانا، آپ سب کا چل کے آنا، ہم گناہ گاروں کا پڑھنا اپنی بارگاہ عظیم میں منظور و مقبول فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات اس مقام پر پاک جگہ پر اپنی جائز حاجات لے کے آئے ہیں، یہاں سوچنے نہ پائیں، بار الہٰ ان کی جھولیوں کو ان کی مرادوں سے بھر دے۔ جتنے بیمار ہیں، بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ جتنے بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما۔ جتنے مقروض ہیں ان کے غیب سے قرض ادا فرما۔ بار الہٰ اس وقت تک موت نہ دینا کہ جب تک کہ چہاردہ معصومین کے زوار نہ بن جائے، اور لاکھ دعاؤں میں سے ایک دعا بار الہٰ قائم زمانہ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، بالخصوص بانیان مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں، ذوالفقار شاہ صاحب کے والدین اور اس خاندان سے جتنے بھی مرحومین تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے، اور ان کے لیے جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ بسم اللہ۔
दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए खशूदिये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, बुलंदतर सलावत। तवज्जो है आप सब। मैंने आपके सामने अपने सरनामा बयान में कुरान मजीद की जिस सूरह मुबारक की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, तो सूरह अश-शूरा की आयत नंबर 214 कि जिसके अंदर खालिक कायनात अपने हबीब को एक पैगाम दे रहा है। इस आयत के तर्जुमा करने से पहले मैं एक बात आप लोगों की समातों को हदिया करना चाहता हूँ। इस आयत के नज़ूल से 3 साल पहले, तब यह आयत नाज़िल हुई, इससे 3 साल पहले आपके और मेरे ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्फी तौर पर, खुफिया तौर पर सरज़मीन मक्का पर तबलीग करते थे। और इन 3 सालों में कौन कौन सा बंदा मुसलमान बना, ये भी तारीख़ की किताबों में मौजूद है, तारीख़ तबरी में भी मौजूद है, सीरत इब्न हिशाम में भी मौजूद है कि कौन सा बंदा इन 3 सालों में मुसलमान बना। और यहाँ तक मौजूद है कि कौन सा बंदा कितने नंबर पे मुसलमान बना। तवज्जो है ना आप सब। ये भी लिखा हुआ कि कौन सा बंदा कितने नंबर पे मुसलमान बना। तो चूँकि मैं मौला हुसैन का सबसे छोटा ज़ाकिर हूँ, तो ज़ाकिर होने की हैसियत से अपनी पूरी मिल्लत तशय्यो की तरफ से इस अजीम मजमे पे खड़े हो बैठकर मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि हम शियान अहले बैत, हम अहले बैत के मानने वाले उन 3 सालों में हर बनने वाले मुसलमान को मुसलमान तस्लीम करते हैं। हम तस्लीम करते हैं हर बनने वाले मुसलमान को। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, किसी फ़िरोग़ शुदा कलम का किसी दौर में ये लिख जाना कि बच्चों में सबसे पहले अली मुसलमान बने, तो जान मोहतरम मैं यहाँ पे जुमला कहूँगा कि हम शिया ने अहले बैत इस रिवायत को ना कल मानते थे ना आज मानते हैं। जो लोग मेरे साथ हैं, हम ना इस रिवायत को कल मानते थे ना आज मानते हैं, इसलिए कि मौला अली अगर आए हैं जलवा फिकन हुए हैं तो खानाए खुदा में हुए। अली पले है तो आगोश मुस्तफ़ा में पले है। तो अब ना कुफर वहाँ था ना कुफर यहाँ है, जब ना वहाँ था ना यहाँ है तो फिर अली की पूरी ज़िंदगी में कुफर है कहाँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सलवात पढ़े दिल के बावाज़। सारे सामईन मेरे साथ मिलके 5 दफ़ा मेरे नारे का जवाब देना है बुलंद आवाज़ से। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी। तो तवज्जो है आप सब। हम ना इस रिवायत को कल मानते तो ना आज मानते। ज़हन में रहे उन 3 सालों की मख्फी तबलीग के बाद अब मैं उस आयत की तरफ आ रहा हूँ। अब अल्लाह ताला ने अपने हबीब को हुक्म बख्शा, फ़अन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। मेरे हबीब अपने कराबतदारों को जमा करो, अपने ख़ानदान के करीबियों को जमा करो और उनको बुलाकर मुझ अल्लाह की जब्बारियत और कहारियत से डरा।
تو ज़ान मोहतरम, इस दावत को शिया सुन्नी दोनों के यहाँ लिखा गया, दावत ज़ुल अशीरा। अब जो खामोश बैठे हैं उनके लिए एक जुमला कह दिया, शिया सुन्नी दोनों ने लिखा दावत ज़ुल अशीरा, यानी ऐसी दावत, रिश्तेदारों वाली ऐसी दावत कि जिसके अंदर खाने पीने का इंतज़ाम था। बहुत मेहरबानी जो बंदे बोल पड़े हैं, भलाई के तहसीन है, और जो बंदे नहीं बोले उनके लिए मैं इस मिंबर से बोलने और ना बोलने का मयार बताता रहता हूँ, और वो भी अपनी ज़बान से नहीं बल्कि दहलीज़ सैयदा पर पड़ी हुई मट्टी को अपनी दाढ़ी से बुखारी देने वाले ईमान के 90 मंजिल पर फाइज सलेमान मोहम्मदी की ज़बान से। सहाबा की महफिल है और सलेमान से पूछा गया, सलेमान तू अली का शागिर्द है, ये तो बता कि इंसान को कितनी देर बोलना चाहिए और कितनी देर चुप रहना चाहिए। सलेमान ये तो बता कितनी देर बोलना बेहतर है, कितनी देर चुप रहना बेहतर है। तो सलेमान मोहम्मदी ने सहाबा की तरफ देखा और देख कर कहा, ए नबी के सहाबियों याद रखना, बेहतर तो यही है कि बंदा सारी जिंदगी खामोश रहे, लेकिन जब बात अली की आ जाए तो बेहतर है कि बंदा खामोश ही ना रहे। हाय हाय हाय, सलामत रहे ये आप, सलामत रहे आबाद शाह। तो मेरे नबी अपने करीबियों को जवाब दो। अब जैसे ये हुक्म मिला, किताबों में मौजूद है कि रसूल ने 13 साल के अली को बुलाया, कहा या अली जाओ सारों को बुला के। अब मौला अली चले गए, मैं आदम तखय्युल में नबी के पास गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अभी अभी उठता नौजवान है, अली को कोई नाम ही बता दिए हो कि किन को बुलाना है और किन को नहीं बुलाना। तो सरकार की आवाज़ आई, मोहम्मद हिज़यान न बक, मैं अली को नाम तब बताता जब अली के और मेरे इल्म में फ़र्क होता। हाय हाय हाय, मैंने तो हदीस बयान कर दी, अना मदीना तो लिल में वाली उन बाबो, जुबान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, नारा हैदरी। तो दावत का इत्माम किया गया। अब इस्लाम की चौके बुनियादी दावत है जिसमें इस्लाम का दस्तूर पेश किया गया। तब क्या शिया सुन्नी उलमा का ये फरीज़ा नहीं बनता कि अपने बच्चों को बताएं कि इस्लाम की सबसे पहली दावत हुई किसके घर? वो घर कौन था? थोड़ा जागे मेरा साथ। वो घर कौन सा था जिसमें इस्लाम की सबसे पहली दावत हुई? अज़ान मोहतरम, आप खामोश रहेंगे मगर किताबें बोलेंगे। मैं किताब का नाम ले रहा हूँ, हमारे अहले सुन्नत भाइयों की किताब। किताब का नाम है सीरत हलबिया, इमाम हलबी की। इमाम हलबी ने जिल्द नंबर 1 में लिखा कि इस्लाम की सबसे पहली दावत जिस घर में हुई वो घर अल्लाह का घर नहीं था। हालांकि उस वक़्त मक्के में बेघर का घर मौजूद था। जो जुमले जो गौर करने आए, मजलिस सुनने आए, बेघर का घर मौजूद, लेकिन फिर भी अल्लाह के घर में दावत का इत्तबाब नहीं किया गया। तो इमाम हलबी ने लिखा कि दावत का इत्तमाम जिनके घर में हुआ वो घर था मुरब्बिये अहमद मुख्तार। नहीं 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 नहीं, जैसे मेरा दिल था आप उस तरह नहीं बोले। इमाम हलबी ने सीरत हलबी में लिखा जिल्द नंबर 1 में कि इस्लाम की सबसे पहली दावत जिसके घर में हुई वो घर था मुरब्बिये अहमद मुख्तार वालिद हैदर कर्रार। सलामत रहे ये हाथ, सलामत रहे। मुरब्बिये अहमद मुख्तार वालिद हैदर कर्रार जद्दुल आइमातल अत्हार कुल्ले ईमान का भी ईमान सरकार इमरान। हाय हाय हाय, सरकार इमरान के घर में दावत का एहतमाम किया गया। अब इस मकाम पर आकर मजमे के अंदर से किसी के भी ज़हन में से
یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ جب مکہ کے اندر اللہ کا گھر موجود تھا تو پھر سرکار عمران کے گھر دعوت کا اہتمام کیوں کیا گیا؟ تو جواب یہی ملے گا کہ بے شک مکہ بے گھر کا گھر موجود تھا، بے شک اللہ کا گھر موجود تھا، لیکن عزیزان محترم اس گھر میں قبضہ تھا 360 بتوں کا۔ غیرت الہیہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ اسلام کی پہلی دعوت پر ان بتوں کا سایہ پڑے۔ اللہ نے کہا میں نے گھر ہی ابو طالب کا کیا کہ جہاں پر نہ بت گری ہوئی نہ کبھی بت کی پوجا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شیعہ کتاب کا حوالہ دے، بہار الانوار علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ جلد نمبر 15 میں سے پڑھ کہ ایک دن مولا علی کا ایک صحابی جس کا نام اسبا بن لباتا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا علی ایک دن کوفہ سے تھوڑا دور مقام رہبہ پر اپنی شان میں خطبہ پڑھ رہے تھے۔ مولا نے کہا میری یہ شان ہے، میری یہ شان ہے، خطبہ پڑھنا مقصود نہیں ہے تو وقت اتنا نہیں ہے۔ مولا نے کہا میری یہ شان ہے، یہ شان ہے، اتنا سننا تھا کہ مجمع میں سے ایک ملعون اٹھا، کہ یوں کہوں منکر ولایت علی اٹھا۔ اس نے کہا یا علی آپ کی تو یہ شان ہے، مگر ہم نے سنا ہے کہ آپ کا باپ ابو طالب نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس نے جملے کہے، ہم نے سنا ہے کہ یہاں ٹخنوں تک جہنم کی آگ میں ہے۔ اب اتنا سننا تھا کہ اپنے قاتل کو بھی شربت پلانے والا علی جلال میں آ گیا، ہائے ہائے، یا یوں کہوں کہ اللہ کے جلال کو جلال آیا۔ مولا علی نے دیکھا، کہا کہ تیری زبان قطع ہو، تجھے کیا پتا میرے باپ ابو طالب کا مقام کیا ہے؟ اب اس مقام پہ مولا علی نے اپنے والد کا قصیدہ پڑھا، کہا تجھے کیا معلوم عظمت ابو طالب کیا ہے؟ تجھے بتاتا ہوں کہ اگر بروز محشر ہم 14 معصومین کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں میرا باپ ابو طالب حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے ہر گناہگار کو بخشوانا چاہے تو اللہ تعالیٰ میرے باپ ابو طالب کا حق سفارش رد نہیں کرے گا۔ یہ مقام ابو طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ مولا علی نے ساروں کو بلایا، تاریخ میں لکھا کہ کم و بیش 40 افراد تھے، مرد اور عورت سمیت، خاندان عبد المطلب۔ اور اسی اہل سنت کی نہیں کتابوں میں سے ایک مزے کی بات آپ کو سناؤں کہ جس وقت رسول نے مولا علی کو کہا نا کہ یا علی دعوت کا اہتمام کرو، تو اس وقت کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ رسول نے مولا علی کو کہا کہ یا علی جاؤ گھر جاؤ، مسلمانوں کی ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا صلوات پڑھے، اس بی بی کے پاس جاؤ اور کوئی رقم وقم لو اور دعوت کا اہتمام کرو۔ کہیں بھی نہیں لکھا کہ رسول نے مولا علی کو بھیجا کہ بی بی کے پاس جاؤ رقم وقم لو اور دعوت کا اہتمام کرو۔ اب یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ رسول نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا ہو اور کچھ نکال کے دیا ہو کہ یا علی یہ لو دعوت کا اہتمام کرو۔ تب جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، رسول نے بی بی کے پاس بھیجا نہیں، اپنی جیب سے نکال کے علی کو کچھ دیا نہیں، یا رسول اللہ علی خود کماتے نہیں۔
اب بتاؤ عزیزان محترم، قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ کہ اسلام کی 3 دن تک دعوت میں خرچہ کس کا ہوتا رہا؟ نہیں بتاؤ گے تو محمد عباس عسکری بتانے لگا ہے کہ اسلام کی 3 دن بنیادی دعوت پر خرچہ بھی ابو طالب کا، گھر بھی ابو طالب کا، بیٹا بھی ابو طالب کا، اور بندے کا بچہ بن تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو تو مسلمان ہے، اور جس کے گھر سے اسلام مل رہا ہے وہ کافر ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہاتھ سلامت رہے۔ ختم کر رہا ہوں اپنے بیان کو، سنے جس کے گھر سے اسلام مل رہا ہے۔ اب 2 دن تو لوگ کھانا کھا کے تتر بتر ہو گئے، تیسرا دن آیا، اب سرکار عمران نے کہا آج روایت تبدیل کر۔ 2 دن سے یہ ہوتا رہا، کھانا پہلے کھول دیا جاتا، تقریر بعد میں ہوتی۔ اب آج سرکار عمران نے کہا کہ تقریر پہلے ہوگی، کھانا بعد میں۔ یہ سنت جناب ابو طالب ادا ہوتی ہے، پہلے تقریر ہوتی ہے پھر کھانا ملتا ہے ہماری مجلسوں میں بھی۔ جناب ابو طالب کا پہلے تقریر پھر کھانا۔ اب رسول اٹھے، اعلان رسالت، جب اس دور کا چوہلا کا سردار ابو جہل اٹھا اور روکنے کے لیے رسول کو بولنے لگا، یا جناب یا ابو جہل کے پیچھے جناب ابو طالب کھڑے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا اسکت یا آور، اور کانے چپ کر جا۔ جناب ابو طالب نے یہ کہا اسکت یا آور، چپ کر جا۔ یا اتنا کہنا تھا، جناب ابو طالب نے رسول کی طرف دیکھا اور کہا کم 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 یا سیدی یا مولائی، اے میرے مولا آپ اپنی تقریر کو جاری رکھیں۔ اب رسول کھڑے ہوئے اور اس مقام پہ رسول نے خطبہ پڑھا، جسے معارج النبوہ میں بھی لکھا گیا ہے کہ رسول نے کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا کہ تمام حمد ہے اس خالق کائنات کہ جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا۔ اب دیکھیں اسلام کی پہلی دعوت میں پہلا درس توحید کا درس دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد رسول نے کہا جب آپ سب جانتے ہیں کہ میں ابلاغ رسالت کے شروع میں اپنے آپ کو کمزور پاتا ہوں، ضعیف پاتا ہوں، مجھے ایک معاون کی ضرورت ہے، ایک مددگار کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، اسلام کی پہلی اور بنیادی دعوت پر رسول اپنا مددگار طلب کر رہے ہیں، اور طلب کر کے بتا رہے ہیں کہ یاد رکھنا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ اپنا مددگار مانگ رہے۔ تاریخ نے لکھا کہ کوئی کھڑا نہ ہوا سوائے مولا علی۔ رسول نے کہا جو میرا مددگار ہوگا وہی میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ مولا علی اٹھے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوں۔ تب رسول نے کہا یا ایھا الناس، یہ میرا بھائی ہے، یہی میرا وصی ہے، یہی میرا خلیفہ ہے۔ توجہ نے مت اتنا کہنا تھا کہ رسول نے کیا کہا کہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، کہ میرا خلیفہ ہے۔ بات ہی ادھر ختم ہو گئی، اور جب رسول 13 برس کے علی کو خلیفہ منوا رہے ہیں تو پھر کسی اور کو بنانے کی کیا ضرورت؟ جب رسول 13 برس کے علی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا خلیفہ ہے، تو جان محترم دعوت ذوالشیدہ میں خدا کی توحید کے ساتھ ساتھ نبی کی نبوت کے ساتھ ساتھ مولا علی کی خلافت کا اعلان بھی کیا گیا۔ تو اب یہ ذہن سے نکال دینا کہ ہم اپنے کلمے میں، اپنی اذانوں میں، اپنی عبادتوں میں علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم آج سے نہیں پڑھتے، ہم یہ 1400 سال سے پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے سے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور ذہن میں رکھنا جب سے لا الہ الا اللہ ہے تب سے محمد رسول اللہ ہے، جب سے محمد رسول اللہ ہے تب سے علی ولی اللہ۔
سلامت رہے آباد و شاد. مل کے ایک مرتبہ صلوات خدا آپ کو سلامت رکھے، مالک آباد و شاد رکھے. میں نے آگے نہ جانا ہوتا تو میں لازمی ڈیوٹی دیتا ہوں، لیکن مجبوری ہے میری. چند جملے مصائب کے سن لو، اس لیے کہ جو ہستیاں آتی ہیں وہ آتی ہی مصائب سننے. اکثر کہتا ہوں کہ لاکھ دریا علم کے بہہ جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں شام سے آئی ہوئی بی بی راضی نہیں. ہم سے خطبے سننے نہیں آتی، وہ ہم سے فضائل سننے نہیں آتی. وہ آتی ہے تو صرف اپنے بھائی حسین کا پرسہ لینے آتی. عزاداران مظلوم کربلا میرے والد مرحوم ذاکر اہل بیت سید فخر عباس ندوی، مالک ان کے درجات بلند کر، وہ ایک ربائی پڑھا کرتے تھے. کہتے تھے کہ کون جانے کس طرح زینب گئی بازار میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کون جانے کس طرح زینب گئی بازار میں، ہاتھ پسے پشت تھے یوں لٹی بازار میں. اور دکھ پہ دکھ اتنے سے ام المصائب ہو گئی، جو نہ چلتی تھی کبھی گھر میں وہ چل پڑی بازار میں. اللہ اکبر. زن محترم، دنیا آج علی کی ولایت کو مان لیتی، نہ علی کی بیٹیاں شام کے بازاروں میں جاتی نہ بے ردا ہو. یکم سفر کو یہ قافلہ شام پہنچ گیا. میں نہیں پڑھتا کس طرح علی کی بیٹیوں نے بازار گزارا، کس طرح عبور کیا بازار کو. لیکن جیسے ہی علی کی بیٹیاں دربار میں پہنچی ہیں تو روایات میں ملتا ہے کہ ایک ہی رسی میں 18 گلے بندھے ہوئے. سب سے آگے بی بی فضا کا گلا بندھا ہوا ہے، اس سے پیچھے مخدرات عصمت کا، اور سب سے آخر میں 4 سال کی معصومہ کا. اللہ اکبر. زن محترم، اب ذہن میں رہے یہ شرابی، یہ بغیرت تخت پہ موجود ہے اور اپنے نشے میں مست ہے. اس نے ایک مرتبہ شمر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، شمر مجھے یہ تو بتا علی کی بیٹی زینب کہاں ہے. اللہ اکبر. علی کی بیٹی زینب کہاں ہے؟ جملہ سنیے گا زن محترم. شرابی شراب کے نشے میں ہے اور علی کی غیرت مند بیٹی کا نام لے رہا. زینب کدھر ہے؟ عزادارو، یہ شمر کہتا ہے وہ جو سامنے سفید بالوں والی بڑھیا ہے نا. عزادارو، یہ بی بی کون ہے؟ یہ کنیز سادات ہے، یہ ملکہ زنجبار ہے. اس بی بی کے بڑے احسان ہے. 25 محرم اس بی بی کی شہادت کا دن گزرا ہے. عزادارو، یہ بی بی فضا سلام اللہ علیہا، یہ یزید کہتا ہے فضا آگے سے ہٹ، علی کی بیٹی کو آگے کر. بی بی فضا کہتی میں آگے سے نہیں ہٹوں گی. یہ بی بی بڑی پردے دار ہے، یہ علی کی غیرت مند بیٹی ہے. یہ بے غیرت کہتا ہے فضا پیچھے ہٹ، نہیں تو میں ظلم کروں گا. بی بی نے کہا جتنا مرضی ظلم کر، میں سامنے سے نہیں ہٹوں گی. بس عزادارو، یہ اپنے نجس تخت سے اٹھا، ہاتھ میں ایک اس نے تازیانہ اٹھایا اور بی بی کے قریب آیا. اس نے تازیانہ اٹھا کے ان ہاتھوں پہ مارا جو ہاتھ حسنین کو جھولا جھولاتے تھے، جو ہاتھ زینب کو جھولا جھولاتے تھے. یا خون کا ایک فوہارہ زمین پہ گرا. بی بی فضا نے ایک مرتبہ دربار میں دیکھا اور کہا اے حبشی غلامو، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ آج تمہاری ذات کی ایک عورت پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، تمہاری غیرت کدھر ہے؟ روایت میں ملتا ہے 700 حبشی غلاموں نے یزید کو حلقے میں لیا اور ایک جملہ کہا، یزید کیا تو نے بھی علی کی بیٹیوں کی طرح فضا کو بیوار سمجھ لیا ہے؟ اتنا جملہ کہنا تھا. یا بی بی زینب کا رخ پھر گیا مدینہ کی طرح، رو کر کہا نانا یہاں پہ دائیوں کے وارث ہو گئے، ہائے زہرا دائیوں کا کوئی بچانے والا نہیں. اللہ لعنت اللہ.